کندن کا تو مجھے خود بھی کچھ اتا پتہ نہیں تھا. کہیں کندن بے خبری میں ہی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے. ضرور وہ بھی ظہیر کے منصوبے کے مطابق میری طرح طے شدہ مدت پوری ہونے پر بختیار آباد کی طرف آیا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ سارنگا کے گل مہر ہوٹل بھی پہنچ چکا ہو اور اب وہاں بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہو. میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی جیپ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی رک گئی. میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا. پولیس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میں نے گھبرا کر باہر دیکھا. سامنے ہی پیلے پتھر سے بنی ایک خستہ حال عمارت کھڑی تھی جس کے اوپر کچھ مٹے ہوئے سے سیاہ حرفوں میں تھانہ بختیار آباد لکھا ہوا تھا. عمارت کی تعمیر پرانے طرز کی کسی سرائے کی مانند تھے. لمبے برآمدے، اونچے ستون، کھلی جالی دار کھڑکیاں اور دیواروں میں بنے اونچے روشن دان. سنتری مجھے پکڑ کر ایک اونچی چھت والے روشن کمرے میں لے آئے جہاں پرانا بوسیدہ فرنیچر پڑا ہوا تھا. ایک میز، 4-5 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور سامنے دیوار میں لگی سال خوردہ لکڑی کی الماریاں. سائلین کے بیٹھنے کے لیے دیوار کے ساتھ لکڑی کے پرانے بینچ پڑے تھے. سنتری نے مجھے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ان میں سے ایک دروازے پر پہرے کے لیے کھڑا رہا جبکہ باقی 2 کمرے سے نکل گئے. کمرے کی دیوار پر ایک دیمک زدہ سی پرانی گھڑی جھول رہی تھی جس کی سوئیوں کو بھی زنگ لگ گیا تھا، مگر پھر بھی دونوں سوئیاں حتی الامکان گزرتا وقت بتانے کی صحیح کر رہی تھیں. دن کے 12 بجنے والے تھے. مجھے ظہیر اور کندن کے فکر کھائے جا رہے تھے. تبھی باہر برآمدے میں چند بھاری قدموں کی چاپ ابھرے اور اگلے ہی لمحے ASP اسد میرے سامنے موجود تھا. تمہاری ایک بات بہت اچھی ہے، تم زیادہ سوال نہیں کرتے، نہ ہی اپنا کوئی قانونی حق جتانے کی ناکام کوشش کرتے ہو. جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ قتل اور جیل توڑ کر بھاگنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا تبھی تم نے اتنی خاموشی سے پولیس والوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈلوا کر پولیس اسٹیشن چلے آئے میرے ساتھ. میں نے غور سے اسد کی طرف دیکھا. تب تو مجھ پر قتل کا الزام تھا. آج کس الزام میں گرفتار کر لائے ہو تم مجھے؟ جرم بتا دو گے تو قیدی کو کچھ اطمینان ہو جائے گا. نہیں، فی الحال تمہیں گرفتار نہیں کیا میں نے، اور پرانے قتل والے جرم سے تو ویسے بھی تمہیں عدالت نے بری کر دیا ہے. ویسے تمہارا یہ اطمینان اور بنا کسی خوف کے یہ سکون بھرا لہجہ مجھے ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتا ہے. یا تو تمہیں ہم جیسے پولیس والوں سے نپٹنے کا بہت پرانا تجربہ ہے، یا پھر واقعی تمہیں ان تہخانوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا. میں نے اسد کے الجھن زدہ چہرے کی طرف دیکھا. میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم انسان ہمہ وقت ایک قید کا شکار ہیں. فرق صرف بڑے اور چھوٹے پنجرے کا ہے، اور تمہاری یہ جیل باہر کی قید کے مقابلے میں صرف ایک چھوٹا سا پنجرہ ہی تو ہے. اسد چونک سا گیا. گویا اپنے پیر کی طرح تم بھی خاصے پڑھے لکھے ہو. حیرت زدہ ہوں میں. اس ویران صحرا کی ایک پرانی بوسیدہ دیواروں والی ایک درگاہ میں بیٹھا ایک بوڑھا مجھے صبح سویرے میٹا فزکس پر لیکچر دیتا ہے تو کچھ ہی دیر بعد اس کا شاگرد تصوف پر درس دیتے نظر آتا ہے. تم ہی بتاؤ میں اس اتفاق کو کیا سمجھوں؟ کہیں یہ ساری کسی بڑی سازش کی نشانیاں تو نہیں ہیں عبداللہ؟ تم اتنے مشکوک کیوں ہو رہے ہو؟
ہو سکتا ہے یہ صرف ایک اتفاق ہی ہو۔ اسد کی آواز بلند ہو گئی۔ شک کرنے کی کئی وجوہات ہیں میرے پاس۔ سرحد یہاں سے صرف 3-4 کلومیٹر دور ہے، اور سزائے موت کے 2 مفرور قیدیوں کی اسی علاقے میں موجودگی کا قوی امکان ہے، جبکہ انہی کا تیسرا جیل سے رہا شدہ ساتھی اسی سرحد کے قریب ایک درگاہ میں صوفی بنا بیٹھا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اسی درگاہ میں ماڈرن دنیا سے سینکڑوں میل دور ایک ایسا بوڑھا درویش بھی موجود ہے جو فزکس اور میٹا فزکس کے پیمانے بیان کر کے لوگوں کو متحیر کر سکتا ہے۔ کیا یہ سب چیزیں مل کر شک کے بہت بڑے پہاڑ کھڑے نہیں کر رہے؟ کیا میں یہ سمجھنے میں حق باجانب نہیں ہوں کہ تم سب سرحد پار ملک کے کچھ جاسوس ہو جو کوئی بہت بڑا منصوبہ بنائے یہاں اس کی تکمیل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ASP اسد بولتا چلا گیا۔ میں نے سکون سے اس کی بات سنی۔ پولیس والے بن کر سوچو گے تو تمہارے یہ سب شکوک جائز ہیں، لیکن اگر سوچ کا زاویہ تھوڑا سا بدل کر غور کرو گے تو بات صرف اتنی ہے کہ تم خود بھی ایک روایتی توہم پرستی کا شکار ہو۔ جس دقیانوسی پن اور جہالت کا تانا تم نے درگاہ میں سلطان بابا کو دیا تھا، تم خود اپنے اندر ایسے کئی جالے بن کر بیٹھے ہوئے ہو جو تمہیں کسی دوسری جانب سوچ کا رخ موڑنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم ہمیں پسماندہ اور قنوطیت بھری سوچ کا تانا دیتے ہو، اور مجھے تم میں ایک ضد، انا پرست اور گھمنڈی ماڈرن اور جدید دور کی سوچ گھیرے ڈالے نظر آتی ہے، جو اپنے سامنے باقی ہر سوچ اور خیال کو کمتر سمجھتی ہے۔ اور صرف تم ہی ایک ایسے نہیں ہو، تم جیسے اور بہت سے خوفزدہ لوگ ہمارے آس پاس بستے ہیں، جو ہر لمحہ جدیدیت کی تلوار لیے ہر اس شخص کے نظریے کا سر قلم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں جو ان کی ٹھیک یا غلط سوچ سے ذرا سا بھی اختلاف کرے۔ اسد میری بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں کسی کے بھی نظریے سے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو پھر اپنے مرضی کے فیصلے کیوں صادر کروانا چاہتے ہو؟ تم جس جدید سائنس اور نظریے کا پرچار کرتے رہتے ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ تم لوگ خود اپنی زندگی میں اس پر کتنا عمل کرتے ہو؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ کچھ پڑھے لکھے اور زندگی کے دیگر علوم سے آشنا لوگ بھی ان درگاہوں یا مزاروں کی 4 دیواری میں موجود ہو سکتے ہیں، جو اپنے کسی ذہنی سکون یا دل کے فیصلے کے تحت اپنے آپ کی کھوج میں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تم جیسوں کی ذہنیت صرف اسی روایتی دقیانوسی اور توہم پرست سوچ کے دائرے میں ہی قید ہے، جو درگاہ کے ہر شخص کو ایک نکما، ناکارہ، جاہل اور پسماندہ فرد سمجھتی ہے، جو دنیا کی جدید دور سے فرار حاصل کرنے کی کوشش میں وہاں پناہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ سچ ہے کہ زیادہ تر ایسے کمزور عقیدہ ہی ان درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، مگر سب کو ایک ہی ترازو میں تولنا بھی ناانصافی ہے۔ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ قدرت نے درخت سے سیب نیچے گرایا، تبھی نیوٹن کو نظریہ کشش ثقل کی سوچ آئی تھی، اور یہ سوچ کسی جدید سائنس کی لہر نے اس کے دماغ میں پیدا نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سوچ کی تسبیح پڑھتا چلا گیا اور اس پر چیزیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ یہ تمہاری ماڈرن فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، یہ ایٹم، نیوکلیئر سائنس اور یہ خلائی دنیا جسے تم جیٹ ایج یا اسپیس ایج کہتے ہو، یہ تو ازل سے ہی اپنی جگہ موجود تھی، بس انسانی سوچ کے ارتقاء نے دھیرے دھیرے انہیں جانا ہے، اور آج بھی ریت کے صحرا کے صرف ایک ذرے کی حد تک ہی انسان یہ سارے راز جان پایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ قدرت کی عطا کی ہوئی سوچ نہ ہوتی اس کمزور انسان کے پاس تو کیا ہوتا؟ سائنس بھی صرف ایک علم ہی ہے
دوسرے مادی علوم کی طرح انسان نے سائنس کو تسخیر کیا ہے، سائنس نے انسان کو نہیں۔ اور جیسے سائنس ایک علم ہے، اس طرح اور علوم اور اسرار بھی موجود ہیں اس کائنات میں، جن میں سے ایک صوفیزم بھی ہے۔ تم اسٹیون ہاکنگز کی باتیں متاثر کرتی ہیں تو مجھے رومی کے، تم جیمز واٹسن کی مالیکیولر تھیوری سے متاثر ہو تو مجھے شمس تبریز کی حکایات سے۔ تو پھر اس میں جھگڑا کس بات کا ہوا؟ اگر میں تمہیں تمہاری جدید سائنس کی دنیا سمیت تسلیم کر رہا ہوں تو تمہیں مجھے میری درگاہ کے ساتھ قبول کرنے میں کیا اعتراض درپیش ہے؟ میں بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اسد خاموش بیٹھا میری بات سنتا رہا۔ مجھے احساس ہوا ہے کہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہوں۔ اسد کی آواز اس بار دھیمی تھی۔ بولتے رہو۔ چپ کیوں ہو گئے؟ میں مانتا ہوں کہ میں اپنے نظریات میں آج تک بہت اٹل رہا ہوں، اور میری نوکری ایسی ہے جس کی گھٹی میں ہی شک کھول کر پلا دیا جاتا ہے، مگر تمہاری بات میں وزن ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی قطعی فیصلہ صادر کر کے اپنے اصول اور نظریے کو دوسرے کے دماغ میں ٹھوسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اب یہی غلط رسم ایک رواج بن چکی ہے۔ بہرحال وقت فراغت تمہاری باتوں پر غور ضرور کروں گا، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بہت نیا ہے، مگر سوچ کر سمجھنے اور غور کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر پھر بھی تمہاری خاص اسی علاقے میں موجودگی کا کیا جواز ہے عبداللہ؟ یہ بات تم نے ابھی تک واضح نہیں کی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواز بھی مجھ سے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ جھوٹ میں بولوں گا نہیں، اور سچ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تم چاہو تو مجھے گرفتار کر کے جیل میں یا اپنی اس حوالات میں قید میں ڈال سکتے ہو، تاکہ تم اطمینان سے اپنا کام جاری رکھ سکو۔ میں یہاں قید میں تمہارے حوالات میں تمہارے عملے کی نگرانی میں اور تمہاری نظر کے سامنے رہوں گا، تو تمہیں بھی اطمینان رہے گا کہ میں تمہارے فرائض کی ادائیگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا، اور یہاں بیٹھ کر تو میں اپنے دوستوں کی کوئی مدد کرنے سے رہا، لہٰذا تمہارا یہ شک بھی دور ہو جائے گا کہ میں کسی خاص منصوبے کے تحت اس سرحدی قصبے میں آیا ہوں۔ اسد نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی۔ نہیں، میں تمہیں قید نہیں کر سکتا۔ تمہاری باتوں نے میرے ذہن میں لگے بہت سے جالے صاف کر دیے ہیں۔ شاید اس بار میرا واسطہ واقعی کچھ مختلف لوگوں سے پڑا ہے، لہٰذا میرا برتاؤ بھی روایتی پولیس سے کچھ ہٹ کر ہی ہونا چاہیے۔ اسد نے اٹھ کر میز پر پڑی ایک پرانی فائل اٹھائی۔ جانتے ہو، یہ تمہارے جیل کے ساتھی کندن کی فائل ہے۔ تم چاہو تو اس فائل میں لکھی کندن کے ماضی کی کہانی پڑھ سکتے ہو۔ تب تک میں کچھ ضروری دوسرے کام نپٹا کر آتا ہوں۔ اسد کمرے سے نکل گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی، اور میرے ذہن میں کندن کے ماضی کی فلم سے چلنے لگے۔ پہاڑوں سے گھرے اس چھوٹے سے شہر کے باسیوں میں بہت ایکا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور مذہبی رواداری مثالی تھی۔ ایک جانب مسجد سے اذان کی آواز فضا میں سر بکھیرتی تو دوسری جانب کسی گرجا گھر کی گھنٹی بجتی، اور اتوار کی سروس میں کیرول گاتے بچے بڑے چرچ سے برآمد ہوتے۔ جوزف بھی شہر کے وسط میں قائم اسی گرجا گھر کا خدمت گار تھا، اور چرچ کا پادری اس پر بہت اعتبار کرتا تھا۔ تبھی تو اس نے چرچ کی سروس اور باقی تمام معاملات جوزف پر ہی چھوڑ رکھے تھے۔
جوزف گرجا گھر سے منسلک ایک چھوٹی سی عیسائی کالونی میں رہتا تھا، جہاں اس کا مختصر سا کنبہ، اس کی بیوی کیتھرین اور 5 سالہ بیٹا کندن پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ جوزف کی خواہش تھی کہ کندن بھی جوان ہو کر کسی بڑے چرچ کا پادری بنے اور لوگ اسے عزت اور تکریم سے فادر پکارے، مگر کم سن کندن کا ذہن تو لڑکپن سے ہی کسی دوسری افسانوی دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھویا رہتا تھا۔ گھر میں اردو اخبار آتا جس میں ہفتہ وار رنگین فلمی صفحہ بھی ہوتا۔ کندن سادہ صفحے کے اوپر کونے میں چھپی ٹارزن اور اس کے دوست بھالو کی کہانی چھوڑ کر سارا دن رنگین فلم والے صفحے پر ہیرو ہیروئن کی تصویروں کو تکتا رہتا۔ سدھیر، احمد علی، ندیم اور وحید مراد اسے بہت بھلے لگتے، اور دوسری طرف زیبا، شبنم، نشو اور بابرا شریف اس کے دل کو لبھاتی تھیں۔ وہ ماں باپ سے چھپ کر ان فلمی ستاروں کی تصویریں کاٹ کاٹ کر اپنی چوتھی اور 5ویں کی کتابوں میں سجائے رکھتا۔ گھر سے نکل کر اسکول جاتے رستے میں کئی جگہوں پر اگلی جمعرات کو ریلیز ہونے والی فلموں کے پوسٹر لگے دیکھ کر کندن کے قدم جم جاتے، اور وہ بہت دیر تک سحر زدہ سا کھڑا ان فلمی اشتہارات اور پوسٹروں کو دیکھا کرتا تھا۔ اس لیے اسے ساری آنے والی فلموں کا پتہ ہوتا تھا کہ کس سینما میں کون سی فلم آنے والی کس تاریخ کو لگے گی۔ سدھیر کی انداتا رہادت ٹاکیز میں تو ندیم شبنم کی آئینہ پیراڈائز سینما میں، وحید مراد کی شبانہ ریگل میں تو محمد علی کی سلاخیں میلوڈی میں کب پردے پر آنے والی ہے، یہ ساری خبریں کندن کو ازبر ہوا کرتی تھیں۔ وہ گھنٹوں سینما کے باہر لگے نئے آنے والی فلم کے فوٹو سیٹ دیکھا کرتا تھا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اسکول سے تاخیر اس کا معمول بنتا گیا۔ شروع میں استادوں نے زبان اور پھر ڈنڈے کی مار سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر کندن کبھی فلمی تصویروں کے سحر سے باہر نہ نکل پایا۔ اس نے پہلی فلم جو گھر والوں سے چھپ کر دیکھی وہ ندیم بابرا کی زندگی تھی، اور پھر فلم بینی اس کے خون میں شامل ہوتے گئی۔ اسکول سے بھاگ کر وہ مارننگ اور میٹنی شو دیکھنے پہنچ جاتا، اور کئی بار اس کے استادوں نے اسے سینما دیکھتے یا سینما سے چھپ کر نکلتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بات مار پیٹ کی حد سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور کندن اب باقاعدہ شہر کے سب سے بڑے سینما ہال کے باہر ٹکٹ بلیک کرنے لگا تھا۔ باپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور کندن اب کسی بھی فلم کا پہلا شو مس نہیں کرتا تھا۔ شہر کے ہر سینما کے باہر اس کے گینگ کے لڑکے ٹکٹ بلیک کرتے، اور ہر ماہ باقاعدہ متعلقہ تھانوں کو کندن کی طرف سے بھتا جاتا تھا۔ مگر بڑے سینما کا مالک کندن کی آئے روز کی بلیک ٹکٹنگ اور جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے باقاعدہ مسلح محافظ بھرتی کر لیے جو کندن کے کارندے لڑکوں کو ٹکٹ گھر کے آس پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ کندن کی ساکھ خراب ہونے لگے تو اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ٹھانی، اور بات بڑھتے گئے۔ آخرکار وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ ایک روز جھگڑا اتنا بڑھا کہ ٹکٹ گھر کے باہر ہی گولیاں چل گئیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کندن کے ہاتھ ایک گارڈ کے خون سے رنگے گئے۔ پھانسی کی سزا ہوئی، اور جیل میں ظہیر سے ملاقات کے بعد وہ ظہیر کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ جیل سے فرار کے بعد 3-4 ماہ تو اس نے ظہیر کی ہدایات کے مطابق خود کو روپوش رکھا، مگر اس کے خون میں دوڑتے فلم بینی اسے بار بار اکساتے رہے، اور آخرکار ایک روز کسی نئی ریلیز ہونے والی فلم نے اسے اتنا بے چین کیا کہ وہ رات کے آخری شو میں چہرہ چھپائے فلم دیکھنے پہنچ گیا۔ شہر کی پولیس ان دنوں پے در پے دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے ویسے ہی غیر معمولی طور پر چوکنا تھی۔ شو ختم ہوا تو کندن چہرہ چھپائے دیگر تماشائیوں کے ساتھ سینما کے پچھلے دروازے سے باہر سڑک پر نکل آیا، مگر سامنے ہی پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا۔
کندن نے کنی کترا کر نکل جانا چاہا، مگر ناکے پر بیٹھے سنتریوں کی تیز نظر نے ایک تماش بین کو چہرہ چھپائے تیزی سے دوسرے جانب بڑھتے دیکھ لیا، اور کسی پولیس والے نے سیٹی بجا دے۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں چاروں جانب پولیس کی سیٹیاں بجنے لگیں۔ تماشائیوں کی بھیڑ میں کھلبلی مچ گئے۔ کندن کو اس ہجوم کا ہی تو سہارا تھا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکال کر ایک ہوائے فائر کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں گولی کی تیز آواز یوں گونجی جیسے کسی نے توپ کا گولہ داغ دیا ہو۔ فلم بینوں کے رش میں سراسیمگی پھیل گئی، اور لوگ رات کے اندھیرے میں گھبرا کر بھاگے تو سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے۔ فلم شو رات گئے آخری 9 سے 12 کا تھا، مگر فلم بڑی کامیاب تھی، اور کھڑکی توڑ ہفتہ چل رہا تھا، لہٰذا 250-300 سے زیادہ کی بھیڑ تھی۔ کچھ عورتیں اور بچے بھی تھے، جن کے خاندان کے مرد دن کی گہما گہمی اور ٹکٹ گھر کی لمبی قطاروں سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں کو رات کا آخری شو دکھانے کے لیے لائے تھے۔ عورتوں کی چیخ و پکار اور بچوں کے رونے کی آوازوں نے پولیس والوں کو مزید بدحواس کر دیا، اور کندن اس ساری سراسیمگی اور بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تماشائیوں کی بھیڑ میں سینما کے مرکزی گیٹ سے باہر نکل آیا، اور ایک اندھیری عقبی گلی میں داخل ہو کر سرپٹ بھاگنے لگا۔ بدقسمتی سے اس طرف بھی چند پولیس والے پہنچ چکے تھے، اور ان میں سے ایک نے چلا کر کندن کو روکنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ مگر کندن کو رکنا ہوتا تو وہ بھاگتا ہی کیوں؟ پولیس والے نے اپنی 303 بندوق سیدھی کی اور کندن پر نشانہ لگایا۔ رات کے اندھیرے میں بندوق کی گرجدار آواز پھیلی، اور کندن گولی کھا کر گلی میں زمین پر بکھرے کسی پرانے فلم کے پوسٹر پر جا گرا۔ پوسٹر پر فلم کا نام لکھا ہوا تھا، خاک اور خون۔ کندن زور سے کراہا، اور اس کا خون گلی کی خاک میں مل کر بہنے لگا۔ کندن نے سر اٹھا کر دیکھا، موت کی دیوی سینما کی پچھلی دیوار پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آ گئے تم کندن، بڑا انتظار کروایا تم نے اس بار، چلو اب چلیں۔